السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری طرف آنے والے شر کو خیر میں بدلے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ الانفال آیت نمبر 17 سے آج ہم پڑھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ آج کا سبق سورۃ الانفال ہے۔ ہم یعنی کہ جنگ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیات ہیں یہ بھی اسی کے متعلق ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ 7 جو گناہ ہیں ہلاک کرنے والے، ان سے بچنا چاہیے۔ یعنی میں نے پچھلی جو ویڈیو تھی وہ یہاں ختم کی تھی، تو وہ 7 ہلاک کر دینے والے جو گناہ ہیں وہ انہیں آپ ہائی لائٹ کیجئے۔ وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جادو کرنا 2، اور قتل کرنا کسی کو ناحق، یعنی اگر مثلا جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اس کو قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور غافل مومن عورتوں پر یعنی پاک دامن جو عورتیں ہیں ان پر تہمت لگانا۔ یہ ہم نے یعنی پیچھے پڑھا تھا، اور آگے بھی ہم یعنی پڑھ رہے ہیں جنگ کے متعلقہ۔ فلم تقاتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ محن کید الکافرین۔ اب آپ کو میں عربی پڑھوں تو آپ کو ترجمے کی یقیناً سمجھ لگ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، بدر کے میدان میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو اللہ نے قتل کیا تھا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان پر تیر پھینکے تھے تو آپ نے نہیں تھے پھینکے، وہ تو اللہ نے پھینکے تھے۔ اور اللہ کافروں کو بغیر جنگ کے بھی تباہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ مومنین کو اچھی طرح آزمائے گا کہ کون جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور کون نہیں۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ کی طرف سے یہ فتح تو تم کو مل چکی ہے، کافروں کی تدبیروں کو اللہ نے کمزور کر دیا، اور اللہ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرتا رہے گا آئندہ۔ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں، یعنی کہ جنگ بدر میں، جب جنگ بدر ہوئی تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کی نا کہ یہ 313 ہیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے۔ تو بہت سے کافر جو تھے وہ مارے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ کا فضل تھا۔ اللہ اپنے بندے پر احسان جتاتے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ قتل کی توفیق دینا، جنگ میں استقامت بخشنا اور فرشتوں کے ذریعے مدد کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ کسی بھی نیک کام کا جب آپ ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایمان والے جو ہیں وہ اس پر فخر نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے اس کام کی توفیق بخشی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزما رہے تھے جنگ بدر میں کہ کون سا بندہ جو ہے وہ یعنی کہ کامیاب ہو، کون سا بندہ اللہ تعالیٰ آزما رہے تھے کہ کون جو ایسے بندے ہیں جو انہوں نے ارادہ کیا اس پر پکے ہیں، اور کون سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کی مدد آئی تو اللہ کہتے ہیں میں انہیں ویسے بھی تباہ کر سکتا، لیکن میں نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے جب جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا یعنی یہ احسان جتایا کہ بھئی وہ تم تیر نہیں تھے چلا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں چلا رہا تھا۔ یعنی کوئی بھی جب ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور پورا یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے کافرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حق والوں کو فتح ملے تو دیکھ لو تمہارے سامنے ایمان والوں کو فتح حاصل ہو گئی، اور یعنی اب تو تم ایمان لے آؤ اور اسلام کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہ آؤ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم باز آ جاتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم باز نہیں آتے یعنی تم مخالفت کرتے ہو تو ہم پھر تمہیں مخالفت کا مزہ چکھائیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بے کثیر کیوں نہ ہو، کسی مثلا کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ مومنین کے ساتھ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ فتح طلب کرنے والا ابو جہل تھا، جب اس کا مقابلہ مسلم فوج سے ہوا تو اس نے اس طرح دعا کی کہ ہم میں سے جو رشتہ توڑنے کا زیادہ مجرم ہو ہمارے پاس ایسی چیزیں لایا ہو جس کو ہم نہیں پہچانتے، اسے کل صبح ہلاک کر دیا جائے گا۔ یعنی اس نے جو اہل حق کی فتح کے لیے دعا کی تھی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو فتح کے طلبگار تو تھے اہل حق، تو فتح ہو گئے۔ یہ جو شان نزول ہے اس آیت کا، اس سے معلوم ہوتا کہ ابو جہل نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ جو جماعت یعنی کہ ہمارے مقابلے میں اسے تباہ و برباد کر دو، اور جو جماعت حق پر ہے اسے فتح نصیب ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ فتح نصیب کی، اور حق و باطل میں وہ جو تھی امتیاز کا ذریعہ بنی۔ یہ ہم جنگ بدر کے حالات پڑھ رہے ہیں، تو میں ان کا تھوڑا ہی ان کا ذکر کرتی ہوں۔ پیچھے ہم نے جنگ احد کے بارے میں پڑھا، تو پھر یہ جنگ بدر میں یعنی پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جنگ میں آ جاتا ہے نا، یعنی نیت کرتا ہے کہ میں نے جنگ لڑنی ہے، نیک نیت ہوتی ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فتح نصیب کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے راستے میں لڑیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مومن اللہ کے راستے میں لڑتا ہے تو وہ فتح یاد ہوتا ہے۔ ہم نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 139 میں بھی پڑھا تھا کہ اے ایمان والو، کافروں سے مقابلہ کرتے وقت کمزوری نہ دکھاؤ اور غمگین نہ ہونا، اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اس کا حکم
سن لینے کے بعد اس کی تائید سے منہ نہ موڑو، اور اگر تم ان جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا ہم نے حکم سن لیا، حالانکہ حقیقت میں وہ عمل کرنے کی نیت سے نہیں تھے سنتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تمہارا جانوروں میں بدتر اور بہرے اور گونگے جانور ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی خیر دیکھتا تو ضرور سننے کی توفیق عطا فرماتا، اور بغیر خیر و اصلاح کی موجودگی کے ان کو سناتا تو وہ ضرور اس سے پیٹھ پھیر لیتے اور روح گردانی کرتے۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یعنی کہ خوشخبری سنائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے فرائض کی یاد دہانی کرائی ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف دعویٰ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں مومن ہونا ضروری ہے، اور یہ جب بھی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے رہیں، اور کبھی بھی اسے منہ نہ موڑیں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم مانتے رہو، ٹھیک ہے، اور اگر تم حکم نہیں مانتے تو ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہی نہیں تھے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 49 میں ہم نے اس کی تفسیر کے بارے میں بڑا پڑھا تھا، یعنی کہ دل جب بھی کوئی بھی کام کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو جب ہم نیت کر لیتے ہیں، دل سے نیت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، وہ لوتھڑا دل ہے۔ یعنی جب ہم دل سے کوئی چیز مان لیتے ہیں، دل سے ایمان لے آتے ہیں، پکا ارادہ مصمم کر لیتے ہیں، تو پھر کوئی کام غلط نہیں کرتے۔ جب ہمارا دل سن لیتا ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت انسان میں ہے نا، سنتا ہے اور سمجھتا ہے، تو پھر وہ بندہ اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ سنتا نہیں اور سمجھتا نہیں ہے تو اس کے کسی بھی یعنی کہ کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے اس کے دل پر کہ کوئی بات مانے، کوئی کام کرے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں حکم ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو پھر ہمیں اس کی روح گردانی نہیں کرنی چاہیے۔ دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ بریکٹ میں میں یہ ذرا وضاحت سے بیان کرتی ہوں، آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ جب اللہ اور رسول تمہیں ایسے کام کرنے کے لیے بلائیں جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت اور حیات بخش ہوں تو ان کے حکم کو سننا اور قبول کرنا، اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے ارادے پر قادر نہیں ہو سکتا، اور اس بات کو بھی اچھی طرح جان لو کہ تم سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے، پھر وہ تم میں سے تمہارے اعمال کے متعلق ضرور پوچھے گا، ضرور ہماری جو باز پرس ہے وہ ضرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ إِلَیہِ تُحْشَرُونَ، یعنی کہ ضرور اللہ پوچھیں گے جب ہم یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے نا تو وہ تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو جب ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس سے منہ نہ موڑو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور وہ ہم مانیں گے نہیں۔ یعنی اللہ نے کان دیے سننے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسے کام کرنے کے لیے بلائیں جو تمہارے لیے آخرت میں دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہیں، یعنی سکون کا ضامن ہے، تو ان کا حکم سنو
اور اس پر عمل کرو۔ محض سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک عمل نہ کیا جائے۔ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی، سب جب تک سکون اور راحت نہ ہو زندگی نہیں ہوتی۔ وہ ایک بے کیفیت سی زندگی ہوتی ہے۔ مثلا دوستیوں کے لیے سکون اور راحت نہ ہونے کا سبب یعنی حقیقتاً زندگی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم پڑھیں گے کہ جو بدبخت ہے قیامت کے دن بڑی آگ میں داخل ہوگا اور وہ نہ وہاں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یعنی زندگی جو ہے دنیاوی زندگی یہ ٹمپریری زندگی ہے، اور ہمیں اس ٹمپریری زندگی میں جہاں ہمیں باقی ساری عمر ہے نا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے احکامات کو غور سے سنیں اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے جو لوگ دنیا اور آخرت میں پرسکون زندگی کو خواہشمند ہیں نا، انہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں، ٹھیک ہے، اور اسی پر اپنی زندگی گزاریں۔ آج کے لیے اتنی آیات کافی ہیں کہ اور ایک پڑھ لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو ان کا مثلا ایک ہی موضوع پر ہے تو پھر میرا دل ہوتا ہے میں زیادہ آیات کا ترجمہ پڑھوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو اس عذاب سے ڈرو جو خاص طور پر انہی کو نہیں پہنچے گا جو ظالم ہوں گے، بلکہ اس کی زد میں سب آ جائیں گے، اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کیا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص انہی لوگوں کو پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، بلکہ اس کی زد میں بروں کے ساتھ اچھے بھی آ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کو چاہیے بدعمالی کرنے والوں کو بدعمالی سے روکیں، ورنہ عذاب الہی میں وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے نا، دیکھ کر خاموش رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی حدود کے خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والا ان حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کے یعنی کرنے والوں کی مثل ہے۔ جو بندہ دیکھ کر مثلا کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کو منع نہیں کر رہا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے بروں پر تو سب ہی اس میں چل جاتے ہیں، چاہے کوئی نیک ہے چاہے کوئی کچھ ہے، کیونکہ وہ انہیں روکتا نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ دیکھیں خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے۔ خود بھی عذاب سے بچیں، خود بھی برے کاموں سے بچیں، خود بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو ہمیں پڑھنے میں سمجھنے میں سننے میں جو کوئی غلطی ہوگی ہے تمہاری بھول چوک کو معاف فرما، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما الینا الا البلاغ المبین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔